اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وإلی عاد اخاہم ہودا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ ان انتم الا مفترون یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی الذین فطرنی افلا تعقلون ویا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا ویزدکم قوة الی قوتکم ولا تتولوا مجرمین قالوا یا ہود ما جئتنا ببینۃ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک وما نحن لک بمؤمنین ان نقول الا اعتراک بعض آلہتنا بسوء قال انی اشہد اللہ واشہدوا انی بریء مما تشرکون من دونہ فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون انی توکلت علی اللہ ربی وربکم ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم فإن تولوا فقد ابلغتکم ما ارسلت به الیکم وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قوم ہود۔ یہ حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت کی کہانی اس پیراگراف میں یا اس رکوع میں بیان ہوئی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں آیات کو دیکھ کر ان پر بات کروں، کچھ بنیادی باتیں اس میں واضح ہوئی ہیں۔ ایک تو میرا یہ مستقل نقطہ نظر ہے کہ قرآن مجید کی جو دعوت ہے اس کے جو بنیادی نکات ہیں یا پوائنٹس ہیں وہ بیان ہوتے ہیں اور جگہوں پر، یعنی اس کا ایک موقع محل آتا ہے تو جو اللہ تعالیٰ اس چیز کو بیان کر دیتے ہیں۔ جیسے توحید کا مضمون ہے تو وہ وضاحت کے ساتھ مختلف جگہوں پر بیان ہوا ہے، اسی طرح آخرت کا جو مضمون ہے وہ بیان ہوا ہے، رسالت کا مضمون بیان ہوا ہے۔ یہ جو داستانیں قرآن مجید نے نقل کی ہیں مختلف انبیاء کی اور مختلف رسولوں کی، اس سے ایک اور چیز واضح ہوتی ہے، اگرچہ سیاق و سباق میں اس کا مطلب کیا ہے وہ ایک نقطے پر مبنی ہے کہ عربوں کو یہ جتلانا مقصود ہے کہ تم جس روش کو اختیار کیے ہوئے ہو، تم سے پہلے بھی رسول آئے تو یہی روش اختیار کی گئی اور ان کا جو انجام ہوا وہی تمہارا ہوگا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو یہ بات واضح ہو جاتی ہے اس طرح کے بیانات سے کہ رسولوں اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ کس طرح کے رویے اختیار کیے گئے، اور جو رویہ عربوں نے اختیار کیا ہوا ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ رویے پہلے بھی اختیار کیے گئے ہیں، یہ تکلیفیں پہلے بھی رسولوں اور ان کے ساتھیوں نے اٹھائی ہیں جو تم لوگ اٹھا رہے ہو، لیکن نتیجہ تمہارے حق میں نکلنے والا ہے۔ تو دونوں گروہوں کو جن کی درمیان کشمکش ہے ایک بات پوری وضاحت کے ساتھ پہنچ جاتی۔ تو یہ تو اس کا وہ پہلو ہے جو اس سیاق و سباق میں بیان ہوا ہے، لیکن جو اس کے بیچ میں جب ہم ان کو جملوں کو پڑھتے ہیں جو قرآن مجید نے بیان کیے ہیں، پیغمبر نے جواب کیا دیا، اعتراض کیا ہوا، سوال کیا اٹھایا کیا، پیغمبر نے اس کا رسپانس کیسے کیا، تو وہاں سے کچھ جو سمجھیں کہ
جیسے ہم بچے کو پالتے ہیں تو کچھ باتیں تو ہم زبان سے کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ بیٹے جھوٹ نہ بولو، غلط بات نہ کرو، بدتمیزی نہ کرو، زیادتی نہ کرو، کسی کا حق نہ چھینو، انصاف کے ساتھ وغیرہ وغیرہ ہم نصیحتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ نصیحتیں بچہ اپنے ذہن میں اس کے ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہیں اور ان پر وہ عمل کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے، لیکن ان پر عمل کیسے کرنا ہے وہ ہمارے عمل سے اس کو پتہ چلتا ہے۔ یعنی غصے کی حالت میں غصے کو کنٹرول کیسے کرنا ہے، وہ جب ہمیں غصہ آتا ہے اور ہم کنٹرول کرتے ہیں تو وہ اس سے سیکھتا ہے۔ وہ ہمارے اس واز کو اب ریلیٹ کرے گا کہ غصہ کنٹرول کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے، اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ قرآن مجید کی جو تلاوت کو رائج کیا گیا ہے مسلمانوں میں، اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے یہ جو تجربات ہے ان سے لوگ گزریں، ان کو لوگ مستحضر رکھیں اور ان کے اندر وہ کریکٹرسٹکس پیدا ہوں، وہ صفات پیدا ہوں، وہ رویے پیدا ہوں، وہ اخلاق پیدا ہوں، وہ ظاہری اور باطنی شخصیت وجود میں آئے کہ جو ان میں بیان ہو رہی ہیں، جو مطلوب شخصیتیں ہیں وہ پیدا کی جائیں۔ اس اعتبار سے یہ سارے بیانات بڑے اہم ہیں۔ اچھا، اس میں ضمنی طور پر یہ بھی میں عرض کر دوں کہ قرآن مجید میں تکرار ہے، یعنی یہ واقعہ جو ہے عاد اور ہود کا، یہ ہمیں اور جگہوں پر قرآن مجید میں بیان ہوا ملے گا، اسی طرح باقی چیزیں بھی ریپیٹ ہوتی رہتی ہیں۔ تو ریپیٹیشن جو ہے وہ تربیت کے لیے ضروری ہے۔ ایک ہی بات کو ہمیں کئی بار بیان کرنا پڑتا ہے جب ہم تربیت کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک ہے کوئی علمی کتاب لکھنا، وہ قرآن مجید کا مسئلہ نہیں ہے، وہ تو قرآن مجید کی اگر کوئی علمی طور پر بیان کیا جائے تو وہ تو شاید ایک مضمون لکھنا کافی ہوتا یا دو مضمون لکھنے کافی ہوتے اور ساری بات بیان ہو جاتی۔ توحید ہے، آخرت ہے، رسالت ہے، اس کے مضامین بیان ہے۔ سورہ بقرہ سمجھ لیں کہ سورۃ بقرہ یا اس سے کوئی بڑی سورت تھوڑی سی لکھی جاتی ہے اور ساری بات بیان ہو جاتی، ساری شریعت بھی بیان ہو جاتی۔ تو یہ قرآن مجید کو جو تربیت کی کتاب بننے کا حیثیت حاصل ہے وہ اس کے بغیر نہیں حاصل ہو سکتی کہ اس میں چیزیں ہم روزانہ پڑھیں اور روزانہ ہمیں چیزیں ریپیٹ ہوں، اور ریپیٹ ہونے سے میرے شعور کا وہ حصہ بنے، میری شخصیت کا وہ حصہ بنے، میرے بیہیویئر پر اثر انداز ہوں، میرے رہن سہن پر اثر انداز ہوں۔ تو اس اعتبار سے ان چیزوں کو، ان کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ہم نے عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ اب یہاں دیکھیں قرآن مجید نے اخاہم کا لفظ ڈال کر ایک بات بیان کر دی پوری طرح کہ دعوت جو ہے وہ اصل میں انہی لوگوں کا فرد ہے جس کو ہم نے مقرر کیا ہے۔ اب قرآن مجید یہ کہیں نہیں بیان کرے گا کہ دعوت دینے کے لیے شرط ہے کہ اسی قوم کا فرد ہو، لیکن جب اس نے یہ اس بات کو بیان کیا تو اس نے اشارہ دے دیا کہ سب سے مؤثر وہ آدمی ہوگا کسی قوم کے لیے جو اسی قوم کا فرد ہے، اس لیے کہ جو زبان ہے، جو کلچر ہے، جو رویے ہیں، جو آئیڈیلز ہیں ہر قوم کے، ان کے اس میں ثقافت سے پیدا ہوتے ہیں۔ تو اسی کا نمونہ اگر ٹھیک ہوگا تو وہ زیادہ مؤثر ہوگا، اس کی زیادہ تاثیر ہوگی۔ باہر سے کوئی آدمی آئے گا تو اس کے اوپر یہ سوال اٹھ سکتا ہے کہ تمہیں کیا پتہ ہمارے آئیڈیلز کیا ہیں، ہمارے رویے کیا ہیں، ہمارے شوق کیا ہیں، ہمارے ذوق کیا ہیں۔ تو یہ بات ہے جس کو کہا ہے، بیان کیا کہ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، کہ ہم نے عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، یعنی انہی کے ایک فرد کو بھیجا۔ قَالَ يَا قَوْمِ، اب ان کی دعوت کو بیان کیا، اعبدوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اللہ کی عبادت کرو اور تمہارے لیے اس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ ان انتم الا مفترون، تم تو گھڑنے والے ہو۔ تو مطلب کیا ہے؟ مطلب اس بات کا یہ ہے کہ اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بات پرانی تہذیبوں میں بہت بڑا مسئلہ رہی ہے کہ انسانوں نے جو تجربہ ہے انسانوں کا کہ یہاں مختلف اعمال ہو رہے ہیں،
مختلف طرح کے فیصلے ہو رہے ہیں، رزق کے فیصلے ہو رہے ہیں، موسموں کے فیصلے ہو رہے ہیں، کھیتیوں کے فیصلے ہو رہے ہیں، زندگی اور موت کے فیصلے ہو رہے ہیں، اولاد کے فیصلے ہو رہے ہیں۔ تو اس تنوع کو انسانوں نے مختلف ہستیوں سے وابستہ کیا، اور اس وابستگی کے نتیجے میں شرک پیدا ہو گیا۔ پھر یہ کہ یہ بات تو موجود ہے انسان کے یعنی اللہ آغاز ہی سے بتا دیا گیا کہ ایک ہی اللہ ہے، تو اب اس کو شرک کو جسٹیفائی کرنے کے لیے اس اللہ کے ساتھ تعلق کی سیڑھی بنایا گیا ان کو۔ تو قرآن مجید سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ سیڑھی بنانا اور ڈائریکٹ کسی کی پوجا کرنا، اس میں کوئی فرق نہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو اس معاملے میں حضرت مسیح کے الفاظ کو اگر مستعار لیا جائے کہ اللہ غیرت مند ہے، اگر تم یہ برداشت نہیں کرتے کہ تمہاری بیوی جو ہے اس کا کسی اور کے ساتھ تعلق ہو، تو اسی طرح اللہ بھی اس کو پسند نہیں کرتے، ان کو بھی غصہ آتا ہے، غیرت آتی ہے کہ ان کی بندے، ان کی مخلوق کسی اور کے ساتھ وابستہ ہو۔ تو یہ بات جو ہے یہ بتا دی کہ ما لکم من الہ غیر، تمہارا اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ یعنی الہ بنانے کا جو عمل ہے اس کو تم خاص رکھو ایک ہی ہستی کے ساتھ، وہ اللہ ہے۔ اور یہ جو تم نے مختلف معبود گھڑے ہوئے ہیں، یہ گھڑے ہوئے مین میڈ معبود ہیں۔ انسانوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، اس کو قرآن مجید نے ایک جگہ پہ اصولی طور پر واضح کیا سورہ بنی اسرائیل میں، کہ دین ہو یا افراد ہو، اس میں کوئی چیز خیال سے نہیں آ سکتی۔ یعنی افراد کے بارے میں بھی کوئی رائے قائم کرنی ہو، دین کے بارے میں بھی کوئی رائے قائم کرنی ہو، وہ مبنی بر علم ہونی چاہیے۔ اگر مبنی بر علم نہیں ہوگی، اور یہاں بھی جو مفترون کا لفظ ہے وہ جو میں سے شروع میں عرض کیا کہ جو الفاظ بڑے اہم ہیں، یعنی بتانا یہ پیش نظر ہے کہ دین کے معاملے میں قیاس، اندازہ، خیال، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ دین صرف خدا دے گا، خدا کا دیا ہوا دین ہی دین ہے۔ خود سے سوچ کر کوئی چیز دین نہیں بنائی جا سکتی۔ انڈرسٹینڈنگ کا عمل تو انسان کریں گے، لیکن انڈرسٹینڈنگ کا عمل بھی نصوص پر مبنی ہوگا۔ اس کا تعلق بھی اس سے نہیں ہے کہ میں خود سے کوئی چیز، جیسے ہمارے ہاں بڑی روایتیں ہیں نا، تصوف کی روایت ہے، علم کلام کی روایت ہے، فقہ کی روایت ہے۔ تو یہ جو تینوں بڑی روایتیں ہیں، اس میں کچھ اجزاء ایسے ہیں کہ جن کے اوپر یہی لفظ اپلائی ہوگا، افتراء کا لفظ، یعنی جس میں دین نہیں رہتا بلکہ انسان کا خیال اور انسان کا جو اندازہ ہے وہ کارکردگی دکھا رہا ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ انتم الا مفترون، تم صرف مفتری ہو، تم صرف جھوٹ گھڑنے والے ہو۔ یعنی یہ جو الہ کا تصور ہے اس میں تو میری طرف سے فیصلہ یہ ہے، پیغمبر یہ کہہ رہے ہیں کہ ما لکم من الہ غیر، اللہ کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں ہے۔ اگلا مسئلہ کیا ہے؟ یہ بھی ہر قوم میں پیش آتا ہے کہ جب بھی کوئی داعی سامنے آتا ہے تو یہ طے کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اس کے مقاصد کیا ہے، یہ کیا چاہتا ہے۔ لیڈری چاہتا ہے، جیسے حضور کا ہے نا، پوچھا قریشیوں نے آ کے کہ جی آپ بادشاہ چاہتے ہیں، آپ دولت چاہتے ہیں، تو وہ مسئلہ ہے اس کا۔ یہاں تو چونکہ اختصار کے ساتھ بات بیان ہو رہی ہے نا، تو یہ پورے مطلب ہے کہ پیغمبر نے اپنی پوزیشن واضح کی ہے۔ یا قومی لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے یہ جو تمہیں دعوت دے رہا ہوں اس کا کوئی نتیجہ تم سے نہیں چاہ رہا۔ اجر کا لفظ پوری بات کو واضح کرتا ہے کہ بھئی میرے کوئی مقاصد تمہارے ساتھ وابستہ نہیں ہے کہ تم مجھے کچھ دو گے اس کے جواب میں، میری بات ماننے کے بعد مجھے کچھ حاصل ہوگا نہیں۔ ان اجریہ الا علی اللہ الذی فطرنی، میرا اجر تو اس پر ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ میں تو خدا کی رضا کے لیے، خدا کے حکم پر یہ کام کر رہا ہوں۔ اور یہ بات ویسے پیغمبروں کی تاریخ پڑھنے سے واضح ہوتی ہے کہ پیغمبروں کی جو شخصیت کا سب سے نمایاں پہلو ہے وہ ان کا بے غرض ہونا ہے،
اور یہی بے غرضی ہے ان کے ہاں الٹیمیٹ لیول پر نظر آتی ہے، جس کی وجہ سے وہ کبھی جلد بازی کا شکار نہیں ہوتے۔ اور اگر مطلب یہ ہے کہ ان کو اگر ان کے ہاں جیسے قرآن مجید ہم پڑھتے آ رہے ہیں، آگے بھی پڑھیں گے، تو جہاں جہاں قرآن مجید روکتا ہے بس صبر کرو، تو وہ اس کو ہونے نہیں دیتے۔ یعنی اگر انسان تو انسان ہے، وہ بعض اوقات تنگ آ جاتا ہے، اس کے اندر حوصلہ ختم ہو جاتا ہے، اس کے اندر انتظار کی صلاحیت جو ہے وہ کمزور پڑ جاتی ہے، تو وہ پھر روکا جاتا ہے کہ نہیں، یہ کام نہیں ہونا۔ اور یہ جو بے غرضی ہے دعوت کی، یہ اصل تاثیر ہے اس کی، اور اسی سے وہ اتمام حجت جس کو ہم کہتے ہیں، وہ پوری شان کے ساتھ واقع ہوتا ہے کہ یہ جو فرد ہے، اس نے تم سے کیا مانگا؟ اس نے تو صرف یہ کہا کہ یہ ٹھیک کر لو، اس کے علاوہ اس کا کوئی تقاضا تھا تم سے؟ یا تو یہ نا کہ اس کو کچھ دینا پڑ رہا تھا تمہیں، تو تم بول کے نیچے آ گئے اور تم نہیں دے سکے؟ اس طرح کی تو بات ہی نہیں تھی۔ یہ تو سادہ طریقے سے تمہیں کہہ رہا تھا کہ یہ ٹھیک کر لو، یہ شرک ٹھیک نہیں ہے، یہ چوری ٹھیک نہیں ہے، یہ جھوٹ ٹھیک نہیں ہے، یہ وعدہ خلافی ٹھیک نہیں ہے، یہ تمہیں یہ باتیں بتا رہا تھا، تم کس چکر میں پڑ گئے؟ تو اس کو یہ بہت اہم بات ہے کہ داعی جو ہے اس کی اپنے مدعو کے ساتھ دنیاوی کوئی غرض وابستہ نہ ہو، یہاں تک کہ یہ جو ستائش ہے اس سے بھی بلند ہو جائے داعی، کہ میری ستائش کی جائے، مجھے اچھا سمجھا جائے۔ دل میں تمنا ہر انسان کی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اچھا دکھانا چاہتا ہے، یہ انسان کی سب سے بڑی تمنا ہوتی ہے کہ لوگوں کی رائے میرے بارے میں پازیٹیو ہو۔ اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ جب لوگ کوئی نیگیٹو رائے دیتے ہیں کسی فرد کے بارے میں، وہ بہت دکھی ہوتا ہے، اس کو بہت تکلیف ہوتی ہے کہ میں تو ایسا بالکل نہیں ہوں، یہ میرے بارے میں ایسا کیوں سوچتا ہے؟ تو یہ انسان کی بڑی تمناؤں میں سے ہے کہ اس کے بارے میں پازیٹیو رائے ہو۔ تو پیغمبروں کی شان یہ ہے کہ وہ یہ جو پازیٹیو رائے حاصل کرنے کا عمل ہے، اس میں بھی وہ بے غرض ہو جاتے ہیں۔ پھر دنیا ان کی تعریفیں کرتی ہے، ان کی نعتیں پڑھتی ہے، ان کے گیت گاتی ہے، لیکن وہ ان کی زندگی کے بعد ہوتا ہے۔ زندگی میں کیا ہے، جو دو چار بندے ہیں ملنے والے، ماننے والے، وہی ہے نا جو عزت کر رہے ہیں، باقی تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اور دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ عین اس وقت کہ جب اقتدار کی ساری شانیں نمایاں ہونے والی تھی، اٹھا لیا۔ یعنی ان کو اس دور میں داخل ہی نہیں ہونے دیا کہ جس کے بعد وہ دنیا پر حکومت کرنے والے تھے، ان کے صحابہ نے کی ہے۔ تو اگر حضور کو 20 سال اور زندگی مل جاتی تو بہت سارے اندوہناک واقعات جو ہوئے ہیں وہ نہ ہوتے، لیکن نہیں، وہ خدا کا منشا ہی اور ہے۔ خدا کی اصل جو رخ ہے خدا کا، وہ انسانوں کے حوالے سے آخرت کی طرف ہے کہ تمہارے سارے اجر وہاں ہیں، تمہاری ساری فضیلتیں وہاں ہیں۔ جہاں دنیا میں یہ امتحان ہے، بس ہو رہا ہے، تم نے اپنا کام کر دیا، آ جاؤ۔ تو یہ جو ہے ان اجریہ الا علی الذی فطرنی، یہ ہے نقطہ کہ جس پر پیغمبر کھڑے ہوتے ہیں کہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے، میں تو اس کے لیے کر رہا ہوں، اس کی رضا کے لیے، اس کے حکم پر کر رہا ہوں۔ افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ یہ افلا تعقلون کا مطلب کیا ہے کہ میں جس طریقے سے جس پوزیشن پر بات کر رہا ہوں، یہ تمہاری سمجھ میں نہیں آتی کہ میں نے تم سے کیا مانگا ہے، میں تم سے کیا مطالبہ کر رہا ہوں، تمہیں کہہ رہا ہوں تم ٹھیک ہو جاؤ، میرا تم سے کوئی تعلق غرض وابستہ نہیں ہے۔ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اے میری قوم اپنے خدا سے معافی مانگو، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اس کی طرف پلٹ جاؤ، يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وہ تم پر چھاجوں میں برسائے گا، وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور تمہاری قوت میں اضافہ کرے گا، وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، مجرم بن کر اس دعوت سے منہ نہ موڑو۔ اب اس کا دنیاوی نتیجہ بیان کیا، وہ یہ کہ اس سے خیر غامدی صاحب اگر اس کو استاد محترم بیان کریں گے تو وہ تو قانون رسالت کے ساتھ اس کو جوڑیں گے۔
کہ رسول کی جو قوم ہے اس کے بارے میں قانون یہ ہے کہ اگر وہ رسول کی اتباع کرنے لگ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو اقتدار اور رزق اس کا بڑھا دیتے ہیں۔ جیسے ہم دیکھ کر صحابہ جو ہیں ان میں سے بعض کا یہ بیان حدیث کی کتابوں میں نقل ہوا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمیں دنیا ہی میں جزا دے دی گئی ہے، یعنی اتنا مال آیا، اتنی دولت آئی کہ انہیں لگا کہ یہ سب کچھ ہمیں یہیں مل گیا۔ بعض لوگوں نے یہ خیال ظاہر کیا، لیکن یہ جو یہاں بات بیان ہوئی ہے اس کے بارے میں دوسرا نقطہ نظر وہی ہے کہ جو بھی قوم اللہ کے حکم کو مان لے گی اس کے ساتھ اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اٹھائے گا، اور اٹھا کر معاشی طور پر بھی خوشحال کر دے گا اور سیاسی طور پر بھی۔ یہ جو اگلا جملہ نا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، وہ زیادہ کر دے گا، تمہاری قوت میں اور اضافہ کر دے گا۔ تو مطلب یہ ہے کہ تمہیں دنیا میں اس زمانے میں قوت استعارہ ہے اقتدار کا، اب بھی یہی ہے۔ یعنی امریکہ جو ہے اس کی حکومت کیوں ہے دنیا پر کہ وہ دنیا کی سب سے طاقتور قوم ہے اسلحے کے اعتبار سے، جنگی صلاحیت کے اعتبار سے، اور جو کمزور قومیں ہیں وہ کمزور قومیں ہیں اور اس لیے وہ پیچھے بھی ہیں۔ تو یہ فرمایا کہ یہ نتیجہ یہ نکلے گا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ قوم اپنی اصلاح کر لے، مجھے یہ لگتا ہے کہ ہماری جو بدبختی ہے مسلمانوں کی، خاص طور پر پاکستان کے مسلمانوں کی، تو ہمارے ہاں جو چیز سب سے زیادہ جس سے ہم محروم ہیں وہ یہ کہ جو اہل خیر ہیں، جو نیک لوگ ہیں، جو اپنی استعداد کے مطابق اللہ کے دین پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، انہوں نے زبانیں بند کی ہوئی ہیں، وہ مقاومت نہیں دکھا پا رہے، وہ اپنی جان کو جوخم میں ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ حق بولیں، سچ بولیں، اور اس کا دنیا میں نتیجہ ظاہر ہے، عقوبت ہے۔ دنیا میں تو سچ بولنے کی ایک ہی قیمت ہے کہ آپ بروں کے انتقام کا نشانہ بنیں، کیونکہ جب اقتدار بروں کو مل جاتا ہے، جس طرح ہمارے معاشرے میں ہے کہ اس وقت جو طبقہ مقتدر ہے وہ برا ہے اخلاقی اعتبار سے، عملی اعتبار سے، تو اس زمانے میں سچ بولنے کی قیمت وہی ہے کہ سزا ملے گی، عقوبت کا نشانہ بننا پڑے گا۔ اور اگر کچھ لوگ یہ ہمت نہیں کریں گے، اس جرأت کا مظاہرہ نہیں کریں گے، تو ہم مزید زوال کا شکار ہوں گے، مزید نیچے گریں گے۔ تو پیغمبروں کا کمال یہ ہے کہ وہ اس زمانے میں حق بات کرتے ہیں کہ جب اقتدار بروں کے پاس ہے۔ یہ مشرکانہ تہذیبیں ہیں جن کے یہ پیغمبر ہیں، یعنی جو بادشاہ ہے، ہم نے سب سے زیادہ تفصیل سے قرآن مجید نے فرعون کے بیانات کو نقل کیا ہے، میں تمہارا خدا ہوں، میں تمہارا رب ہوں، میرے علاوہ کسی کا حکم چلتا ہی نہیں۔ تو یہ جو جگہ ہے، اور صلیب دے دیا، وہ جادوگروں کا واقعہ قرآن نے بیان کیا ہے نا، کہا کہ میں تمہیں صلیب دے دوں گا، اور دے دیا اس نے صلیب، یعنی اس سطح پر اقتدار حاصل ہوتا ہے۔ تو وہ لوگ جو ہیں وہ قربانی دیتے ہیں، اور قربانی دینے کے نتیجے میں پھر لوگوں کے دلوں کو نرم ہونے کا موقع ملتا ہے، پھر آوازیں ملنی شروع ہوتی ہیں، پھر ساتھ ملنے شروع ہوتے ہیں، پھر سماج تبدیل ہوتا ہے۔ اور اگر ایسا نہ ہو تو وہ نتیجہ نکلے گا جو ہمارے ہاں نکل رہا ہے۔ تو کہا کہ تم اگر خدا کے راستے پر چل پڑو گے تو یہ نہیں کہ صرف دنیا میں، آخرت میں نتیجہ نکلے گا، نہیں، دنیا میں بھی اللہ تمہیں سرفراز کرے گا۔ انہوں نے کیا جواب دیا؟ کہا اے ہود، تم نے تو کوئی معجزہ ہی نہیں دکھایا، ما جئتنا ببینۃ، تم نے تو کوئی معجزہ ہی نہیں دکھایا، اور ہم چھوڑنے والے نہیں ہیں اپنے الہوں کو تیرے بات کہنے سے، یعنی صرف تیرے کہنے سے ہم چھوڑنے والے نہیں ہیں، اور ہمیں تم پر یقین بھی نہیں، کیونکہ لکا آیا ہے، وما نحن لک بمؤمنین، مطلب یہ کہ ہم تم پر
اس معاملے میں یقین ہی نہیں کرتے۔ تو مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ایسی کوئی چیز ظاہر کرو نا جس کے نتیجے میں یہ واضح ہو جائے کہ واقعی تم خدا کے پیغمبر ہو، اور یہ واضح ہو جائے کہ خدا تمہارے ساتھ کھڑا ہے اور ہمارے الہ جو ہیں وہ جھوٹے ہیں۔ ایسی کوئی بات لے کے آؤ نا، ببینہ۔ تو صرف تمہاری باتیں کرنے سے تو نہیں۔ اب دیکھیں قرآن مجید نے اس بات کو حضور کے حوالے سے بار بار واضح کیا ہے کہ آزمائش ہی بالغیب کی ہے۔ اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس غیب کے پردے کو ہٹا دیا جائے، اور جگہ جگہ یہ بات بیان کی کہ یوں ہی غیب کا پردہ ہٹے گا امتحان ختم ہو جائے گا، سزا نافذ ہو جائے گی۔ اس لیے کہ امتحان تو عقل و شعور کا ہے، حسی مشاہدہ جو ہے وہ اگر اس سطح کا کروا دیا جائے کہ بات ختم ہو جائے، جیسے قیامت میں ہو جائے گی ختم۔ قیامت والے دن کون ہوگا جو منکر ہوگا؟ جب ہم دوبارہ زندہ ہوں گے تو اتنا بڑا واقعہ ہو چکا ہوگا کہ ہر شخص پکا اور سچا مومن ہوگا، کوئی شک اور شبہ باقی نہیں رہے گا۔ دوبارہ زندگی کا واقعہ اور خدا کے جلال کا ظہور، جیسے قرآن نے بیان کیا ہے کہ عرش جو ہے وہ فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے، تو اس کے بعد کیا بحث باقی رہ جائے گی، کیا سوال باقی رہ جائے گا؟ قرآن نے بڑی صحیح تصویریں کھینچی ہیں کہ سب چاہیں گے کہ اس وقت سجدہ ریز ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کمروں کو تختہ کر دے گا، کسی کو جھکنے نہیں دیا جائے گا جو دنیا میں نہیں جھکتا رہا۔ تو یہ جو صورتحال ہے یہ بتا دی کہ یہ تو تم جو مطالبہ کر رہے ہو، یہ مطالبہ تو مسموع ہی نہیں ہے، یہ نہیں سنا جائے گا، کہ کوئی ایسی واقعہ دکھا دو کہ جس کے بعد ہمارے پاس کوئی دلیل باقی نہ رہے، تو وہ تو نہیں۔ دنیا میں تو امتحان ہے، اور امتحان یہی ہے کہ انسان اپنے عقل و شعور سے حق اور باطل کا فیصلہ کرے۔ اور یہ بات میں یہاں ضمناً بیان کر دوں کہ انسان کے اندر پوری صلاحیت ہے کہ وہ خیر اور شر کا فیصلہ کرے۔ اچھا، جہاں خیر اور شر نہیں ہے، آراء ہیں، وہاں امتحان بھی نہیں ہے۔ مطلب یہ امتحان تھوڑی ہے میرا کہ میں یہ فیصلہ کروں کہ رفع یدین نماز کا حصہ ہے یا نہیں، یہ میرا امتحان نہیں ہے۔ یہاں میں اگر رفع یدین کر رہا ہوں کسی دلیل کی بنیاد پر اور مخلص ہوں خدا کی بندگی میں تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں کر رہا اور میں مخلص ہوں خدا کی بندگی میں تو ٹھیک ہے۔ یعنی میرا اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں فرقے میں نہیں کھڑا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ یہ بات اس طرح ہے، وہ ٹھیک ہے، بس ختم ہوئی بات۔ لیکن چوری کرنا، جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، شرک کرنا، قتل کرنا، یہ چیزیں کون سی ہیں جس میں انسان کو مشکل پیش آتی ہے کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ یہ تو وہ دائرہ ہی نہیں ہے کہ جہاں انسان کو کوئی مشکل پیش آتی ہے۔ ہم پتہ کیا غلطی کرتے ہیں اس طرح کی بحثوں میں، کہ ہم جہاں الجھنے ہیں، جہاں فیصلے نہیں ہو سکتے، ان کو بنیاد بنا کے کہتے ہیں ہم کس پر عمل کریں؟ بھئی وہاں تو آپ جس رائے پر ہیں آپ پاس ہیں، وہاں زیر بحث ہی نہیں ہے آپ کا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اختلاف زیر بحث ہی نہیں لانے کہ ابھی ہاں بھئی تم جو ہیں وہ یہ مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو، یہ تو زیر بحث ہی نہیں ہے مسئلہ۔ تو 3 طلاقیں 1 ہوتی ہیں یا 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں، یہ بحث وہاں تو اللہ تعالیٰ تھوڑی بحث کرنی ہے۔ تم نے دین کو کیا سمجھا، اس پر عمل کیا؟ جو 3 طلاقوں کو 3 سمجھتا ہے وہ اس پر عمل کرے، جو 3 طلاقوں کے 1 سمجھتا ہے اس پر عمل کرے۔ ہاں اللہ تعالیٰ وہاں یہ بتا دیں گے، ہو سکتا ہے شاباش دیں دونوں گروہوں کو، کہیں کہ بھئی اس کی رائے ٹھیک ہے۔ یہ زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا وہاں کہ اللہ تعالیٰ شاباش دے دونوں کو کہ ٹھیک ہے بھئی تم بڑے اچھے ہو، بڑی محنت کی تم نے، بڑی کتابیں لکھی، لیکن رائے فلانے کی ٹھیک۔ تو وہ ہم ایک دوسرے کو وہاں اگر جنت میں چلے گئے تو ہنس ہنس کے مذاق اڑایا کریں گے کہ بھئی تیری رائے غلط نکل آئی ہے۔ اس سے علاوہ کیا ہونا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہونا۔ تو مطلب یہ کہ یہ جو بات ہے کہ تم اللہ کے آگے خلوص کے ساتھ کھڑے ہو، بس اس کا اہتمام کرو۔ لیکن وہ انسان کیا ہے؟ انسان اس دنیا میں پھنسا رہتا ہے۔ انسان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ نیک ہو یا بد ہو، وہ نیکی میں بھی اس دنیا کو اپنا مقصود بنا لیتا ہے۔ جیسے فرقہ ہے، جو مذہبی فرقے ہیں وہ ہیں تو مذہب،
لیکن وہ دنیا میں جو اس کی حیثیت اور مقام ہے انسان کا، وہ مسئلہ بن جاتے ہیں۔ تو حقیقت میں یہ دنیا پرستی ہی ہے، جو فرقہ پرستی ہے نا، اس کی حقیقت دنیا پرستی ہے، اس کی حقیقت دین پرستی نہیں ہے، جب میرا مسئلہ میرا فرقہ بن جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ان نقول الا اتراک بعض آلہتنا بسوء، ہمارا تو خیال یہ ہے کہ ہمارے ہی کسی الہ نے تمہارا یہ حال کیا ہے، یعنی کسی کی، وہ کیا اس کو کہتے ہیں ہندی میں تو کہتے ہیں شڑاف، کسی کی بد دعا لگی ہے تمہیں، کسی کا برا اثر ہوا ہے۔ ہمارے ہاں بھی کوئی لفظ ہے اس کے لیے کوئی لفظ بولتے ہیں اردو میں بھی۔ تو خیر مطلب یہ ہے کہ یہ تم کچھ دانائی کی باتیں نہیں کر رہے ہو، یعنی وہ بجائے اس کے کہ اپنا تجزیہ کریں اور اپنے اندر جھانک کے دیکھیں کہ اس کی بات ٹھیک ہے یا غلط ہے، وہ اپنی بات کو اتنا حق سمجھ رہے ہیں کہ ان کے بارے میں ان کا خیال یہ، جیسے حضور کے بارے میں قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ وہ عرب کہتے تھے، مکے والے کہتے تھے کہ ان کو کوئی جنون لاحق ہو گیا ہے، یہ مجنون ہو گئے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہی بات انہوں نے کہی کہ یہ جو باتیں ہیں یہ تو دیوانوں والی باتیں، عقل کا تقاضا تو یہی ہے جو ہم کہہ رہے ہیں، اور اس کا تجزیہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ انہوں نے کیا جواب دیا؟ قال انی اشہد اللہ واشہدوا انی بریء مما تشرکون، انہوں نے کہا کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں اس پر اللہ کو گواہ بنا رہا ہوں کہ تمہارا اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اور تم بھی اس بات کی گواہی دے دو کہ میں اس سے بالکل بری ہوں جو تم شرک کرتے ہو، من دونہ ہی، اس کو چھوڑ کر، فقیدونی جمیعا ثم لا تنظرون۔ اب یعنی یہ بتا دیا کہ بھئی یہ جب آخری مرحلے آئے تو انہوں نے جو اوپر کہا نا کہ ہمارے کسی الہ نے تمہارا یہ حال کیا ہوا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو تم جو کہہ رہے ہو میں اس پر تو کہتا ہوں کہ اللہ گواہ ہے میرا، اور تم بھی گواہی دو گے کہ میں تمہارے شرک کے ساتھ بالکل بھی شریک نہیں ہوں، لیکن اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ کچھ کر سکتے ہیں تو تم سب مل کر میرے خلاف کوئی چال چلو، اور بالکل مجھے کوئی رعایت دینا، ثم لا تنظرون، مجھے کوئی رعایت نہ دینا۔ یہ چیلنج جو ہے یہ بڑے اعتماد کی بات ہے۔ ہمارے ہاں نا میں نے دیکھا کئی لوگوں کو کہ وہ ویسے بہت شرک کی باتیں خلاف باتیں کریں گے اور بڑا، لیکن اگر کوئی کہہ دینا کہ جب بابے نے تینوں پھاڑ لیا نا تو پھر تینوں پتہ لگے گا، تو ڈر جاتی ہیں کہ کہیں بابا واقعی پھاڑ نہ لے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ تو وہ پیغمبر کے ہاں جو اعتماد ہے خدا کے اوپر، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک جملہ ہے قرآن مجید ہی میں نے کہا ہوا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اب دیکھیں اس کا امکان تو ہے نا کہ کوئی تکلیف آ جائے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی تکلیف نہیں آ سکتی تمہارے کسی الہ کے ہاتھوں، اللہ یہ کہ اللہ کو چاہے، یعنی نسبت اللہ کی طرف ہے۔ اگر کوئی تکلیف آئے گا، آزمائشیں تو آتی ہیں، بیماریاں بھی آتی ہیں، وہ تو قرآن نے بیان کر دیا کہ میں جان مال اس کے نقصان سے تمہیں آزماتا ہوں، اور وہ اس کے کئی طریقے ہیں جس میں وہ یہ تکلیفیں آتی رہتی ہیں، کبھی دھوکہ ہو گیا، کبھی فراڈ ہو گیا، کبھی نقصان ہو گیا، کبھی کاروبار مندہ ہو گیا، کبھی کچھ ہو گیا، کبھی کچھ ہو گیا، تو یہ تکلیفیں تو آنی ہی آنی ہیں۔ کہا انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، میں اس پروردگار پر بھروسہ رکھتا ہوں جو میرا اور تمہارا پروردگار ہے، اور میرا عقیدہ کیا ہے، ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، کوئی دنیا میں جاندار نہیں ہے جس کی پیشانی اس کے ہاتھ میں نہ ہو۔ مطلب یہ ہے کہ اس دنیا کا یہ جو بڑی بحث ہے کہ خدا خود چلا رہا ہے یا اس نے اپنا نظام کسی کے ہاتھ میں دے دیا، فرق کیا ہے شرک اور اس میں؟ کیا فرق ہے؟ جو موجودہ ذہن ہے، موجودہ ذہن یہ ہے کہ اگر خدا ہے تو اس نے کوئی قوانین بنا دیے ہیں اور کائنات اس پر چل رہی ہے، اب اس خدا کا اس کائنات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور شرک کیا کہتا ہے کہ اللہ نے اگر بنایا ہے تو اس نے کچھ ہستیاں بنا دی ہوئی ہیں تو اس کائنات کو چلا رہی ہیں، تو ایک ہی بات بن جاتی ہے، دونوں اعتبار سے
وہ فطرت کا لفظ بول دیتے ہیں، یہ بڑی طاقتوں کا لفظ بول دیتے ہیں۔ تو کہا کہ نہیں، یہ پیغمبروں کی دعوت کا بنیادی نقطہ ہے، ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، دنیا میں کوئی جاندار نہیں ہے جس کی پیشانی اس کے ہاتھ میں نہ ہو، جس کے ناسیہ چوٹی کو کہتے ہیں، جو سر کے بال ہوتے ہیں ان کو، تو ہر ایک اس کے اختیار میں ہے۔ تو تم اگر کچھ کرو گے تو کیا کرو گے اس کے اختیار، اس کے اذن کے بغیر؟ کچھ نہیں ہو سکتا اس دنیا میں الا یہ کہ اللہ ہونے دے یا کرنے کا حکم دے۔ دو ہی باتیں نا، انسانوں کو آزادی دی ہے تو اللہ کچھ چیزوں کو ہونے دیتے ہیں، اور یا پھر مداخلت کرتے ہیں اور روکتے ہیں یا کرواتے ہیں۔ تو یہ جو کام ہے، یہ مجھے اللہ پر اعتماد ہے کہ وہ جو کام چاہے گا وہی ہوگا۔ تمہارے معبود میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ان ربی علی صراط مستقیم، یہ بات تمہیں میں بتا دوں کہ اللہ کو پانا صراط مستقیم کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ ان ربی علی صراط مستقیم، اگر میں اللہ کی طرف رخ کروں گا تو وہ صراط مستقیم پر ہے، اور یہ جو شرک ہے یہ صراط مستقیم نہیں ہے، یہ تو ٹیڑھا راستہ ہے، یہ اللہ تک پہنچانے والا نہیں ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ، اگر تم میری ساری بات سن کر بھی منہ پھیرو تو میں نے بات پہنچا دی، جو بات دے کر مجھے تمہاری طرف بھیجا گیا ہے۔ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور یہ بات بھی میں تمہیں بتا دوں کہ اللہ کو تم بے بس نہیں کر سکتے۔ یہ تھوڑی ہے کہ زمین تمہارے ہاتھ میں دے دی گئی ہے مستقل طور پر، تم اللہ سے منہ پھیرو گے تو وہ تمہیں ہٹا دے گا، کسی اور قوم کو لے آئے گا۔ یعنی اس کا نظام جو ہے وہ اس کے ہاتھ میں ہے، تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ قوموں کو یہی لگتا ہے کہ جب وہ اقتدار میں ہوتی ہے نا کہ ہماری گرفت میں ہے سب کچھ، وہ جو ہے نا میں ناگزیر ہوں، یہ کسی نہ کسی صورت میں ہر بندے کے ہاں یہ پایا جاتا ہے۔ تو اس کو انہوں نے توڑ دیا، انہوں نے کہا کہ نہیں، تمہیں اڑا دیا جائے گا، تمہیں ختم کر دیا جائے گا، اور نئی قوم کو وَلَا تُضُرُّونَهُ شَيْءً، اور جب وہ یہ کام کرے گا کہ تمہیں ختم کر دے اور تمہاری جگہ کے نئے لوگوں کو لے آئے، نئی قوم کو لے آئے، تو تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ان ربی علی کل شیء حفیظ، میرا پروردگار ہر چیز کا محافظ ہے، نگہبان ہے۔ تو یہ جو بیانات ہیں نا، اس میں جو اعتماد ہے اللہ تعالیٰ کا اور جس یقین کے ساتھ، وہ اصل میں بات ہے کہ پیغمبر کس یقین اور اعتماد کے ساتھ اللہ کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں، اللہ کے ساتھ ان کا تعلق کس درجے پر ہوتا ہے۔ تو وہ اصل میں ہے جس کو سیکھنے کی، سمجھنے کی ضرورت ہے، یا جس حال میں جانے کی ضرورت ہے۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، جب ہمارا فیصلہ آ گیا، یعنی وہ جو اوپر بات بیان ہوئی ہے کہ اس قوم کو مٹا دیا جائے، تو ہم نے کیا کیا؟ ہم نے ہود اور اس کے ساتھیوں کو نجات دی اپنے خاص فضل سے۔ اور یہ جو تکلیف میں دیکھیں عذاب غلیظ کہا ہے اس قوم کے رویے کو، یہ ہے جس کا تعلق حضور اور صحابہ سے ہے، اس بات کو بیان کرنے میں کہ یہ جو تمہیں اس وقت اذیتیں اور تکلیفیں پہنچ رہی ہیں مخالفین سے، اللہ نے پہلے پیغمبروں کو بھی نجات دی تھی، ان سے تمہیں بھی نجات ملے گی۔ جب ہمارا فیصلے کا وقت آ گیا تو ہم نے اپنے فضل سے، عنایت سے ان لوگوں کو ساری اذیت سے نجات دی تھی۔ وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، اور یہ عاد ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا، وَعَصَوْا رُسُلَهُ، اور اپنے طرف بھیجے ہوئے رسولوں کی نافرمانی کی، وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور انہوں نے اپنے اندر موجود بڑے بڑے سرکشوں اور بڑے بڑے مخالفین کی پیروی کی۔ یہ بڑا صحیح بیان ہے
کہ جب کوئی قوم جو ہے وہ بربادی کا شکار ہوتی ہے تو وہ کر کیا رہی ہوتی ہے کہ ان کی لیڈرشپ جو ہے وہ بدمعاش ہوتی ہے، ان کی لیڈرشپ جو ہے وہ لٹیرے ہوتے ہیں، ان کی لیڈرشپ جو ہے وہ اللہ کے مخالفین ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے جس کے نتیجے میں وہ خود بھی برے انجام کو پہنچتے ہیں اور ان کے پیروکار بھی۔ اور کیا ہوا؟ وہ اتبعوا فی ہذہ الدنیا لعنۃ و یوم القیامہ، اور ان کے اوپر لگا دی گئی، تھوپ دی گئی لعنت اس دنیا میں بھی اور قیامت کے دن بھی۔ الا ان عادا کفروا ربہم، سنو عاد نے اپنے رب کا کفر کیا۔ الا بعدا لعاد قوم ہود، ان عاد کی اس قوم پر جو ہود کی قوم تھی اس پر پھٹکار ہو، اس پر لعنت ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔